صاحب آج نیا ترمیمی بل منظور کر لیا گیا ہے، بڑی تیزی میں پاس کیا گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں نیب تو ویسے ہی متنازع رہا ہے، آپ کچھ بھی کہہ دیں متنازع رہا ہے، اور لوگوں کے یہی الزامات ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے، امپارشلی ہوا ہے، لوگوں کو بلیک میل کیا ہے۔ لیکن دیکھو بہرحال ایک ادارہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو کرپشن کے خلاف ایک نظر رکھے، لیکن کرپشن کے خلاف جو ادارہ آپ بنائے اس کے سربراہ کو اگر آپ اپوزیشن اور حکومت مل کر کے لگائے، پھر حکومت خود اپنی مرضی سے اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اگر آپ 50 کروڑ کی پہلے کہہ دے کہ 50 کروڑ کے کم کیسز نہیں ہوں گے، اور پھر لاء میں آپ یہ چینج کر کے لے کے آتے ہیں کہ اگر یہ 50 کروڑ اماؤنٹ جو ہے یہ ہر سال جو ہے نا ایڈجسٹ ہوگا کہ انفلیشن کہاں گیا، ایسے کبھی دنیا میں کوئی قانون سازی نہیں ہوئی جس میں یہ ویلیو کسی نے لگایا ہو۔ یہ کنڈکٹ بیسڈ ہوتا ہے، کبھی ویلیو نہیں ہوتا۔ ویلیو بیس ضرور کرمنل افینسز ہوتے ہیں، لیکن وہ انکم ٹیکس اور کسٹمز ایکسائز ڈیوٹیز وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ آپ اس میں سیکنڈ اپیل پرووائڈ کر رہے ہیں، اور آپ سیکنڈ اپیل جو پہلے سپریم کورٹ میں پٹیشنیں جاتی ہیں آپ اس کو بائی پاس کر کے کنسٹیٹیوشنل کورٹ کو آپ ریلیف دیتے ہیں، تو یہ بالکل سارے غلط ہے۔ اسی وجہ سے سارے کے جو ادارے ہیں ان میں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا، عدلیہ سے پہلے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ جو آپ ایسے ادارے لگاتے ہیں جس میں سے لوگ کروڑوں اربوں روپے آپ ان کو بجٹ دیتے ہیں، آپ نے 12 ارب کے لگ بھگ، لاسٹ ٹائم آپ نے 7 ارب روپے کا اس کو بجٹ دیا ہوا ہے۔ اگر آپ ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرتے پھر اداروں کا مطلب کیا ہے؟ اگلے ہفتہ اس لیے کافی اہم ہے۔ آج اس میں جو ہے نا آج چیئرمین نیب کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اور آج انہوں نے قانون سازی کر کے اس سے بھی وہ پاس کر لیا، سینٹ سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے۔ شاہد زرداری صاحب تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، آج ان پہ دستخط کر لیں گے، کل نوٹیفیکیشن کر لیں گے۔ اسی طریقے سے یہ غلط ہفتہ کافی اہم ہے عمران خان صاحب کے لیے، 11 مارچ کو کیس بھی مقرر ہو گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں توشہ خانہ میں القادر میں خان صاحب کو ریلیف ملنے؟ دیکھو ریلیف ابھی ملنا چاہیے، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آزاد عدلیہ اور آزاد منش ججز کے سامنے خان صاحب کی کیسز آ گئے ہیں تو خان صاحب کو ریلیف ملے گا۔ سارے بوگس کیسز ہے اور انکنسٹیٹیوشنلی ان کا ٹرائل ہوا تھا۔ اگر عدالت کے سامنے رہا تو جس طریقے سے توشہ خانہ جو پہلے کیس میں سائپر میں ریلیف ملا ہے، جس طریقے عدت والے کیس میں ریلیف ملا ہے، تو اس لیے مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ریلیف ملے گا۔ 5 کیسز میں ریلیف ملنا، پھر ڈیٹس لگنا، سر کیا کوئی ان سے پہلے کوئی ممکنہ کو نہیں، ابھی تک تو باقی کیسز میں ریلیف نہیں لگا، ابھی تو کیس لگا ہوا ہے۔ دیکھو کیس پہ تو ابھی ہم اس بات پہ پھر بھی خوش ہے کہ تھینکس گاڈ کے لگ گئے، ادروائز یہ کیسز تو لگنے چاہیے تھے ود ان 35 ڈیز، کیونکہ یہ کنوکشن خان صاحب کی ہوئی 17 جنوری 2025 کو، اور ابھی 1 سال کے بعد جا کر کے یہ کیسز لگ رہے ہیں، جوڈیشل پالیسی کے بہت بعد لگ رہے ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب بلے کا نشان لیا تو اس پر پچھتاوا تھا ان کو، اور انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ پی ٹی آئی اگر اس میں ریویو پٹیشن دیکھو ڈاکومنٹری کے میرے ذہن میں آیا ہوا ہے، ڈاکومنٹری پہ میں نے دیکھا ہے بائی اینڈ لارج ڈاکومنٹری میں فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے۔ اگر ہم سے پوچھا ہوتا تو میرا خیال ہے ان کے فیکٹس صحیح ہوتے۔ قاضی صاحب کو کبھی اس کا پچھتاوا نہیں تھا کہ وہ ہمارا واپس کریں، ان پرپز لیا تھا، بالکل فورسفلی لیا تھا، اور یہ صرف وہ نہیں تھے، اس میں اور بھی بڑے بندے تھے، اس میں اور بھی بڑے سارے بندے تھے۔ پر میں یہی کہتا ہوں کہ لوگ ڈاکومنٹری بھی بنا رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ بھی بنا رہے ہیں، لیکن فیکٹس کلیکٹ نہیں کرتے۔ جب آپ کے فیکٹس آپ کے ٹھیک نہیں ہوتے کبھی آپ کی ڈاکومنٹری ٹھیک نہیں آتی۔ بالکل ہم نے ریویو پٹیشن فائل کی تھی اس کے خلاف، اور ہمارا ریویو پٹیشن پینڈنگ تھا، اور ہم نے اس پہ عمل درآمد بھی کیا تھا۔ قاضی صاحب نے اس میں ہر چیز کو غلط کوٹ کیا تھا، اس نے کہا آپ کے پاس تو اس میں 45 لاکھ روپے کی آئی ہے۔ قاضی صاحب کو اتنا دیکھنا تھا 45 لاکھ روپے آنے کیا تھے، 4 ہی تو سیٹیں تھے، 50,000 روپے تھے۔ انہوں نے کہا تھا جی اس کی رسید نہیں ہے، رسید نیچے لکھا ہوا تھا کہ رسید اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے چارج ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ہر چیز اپنی طرف سے لکھتے، کہتا ہے جی پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں ہے، اتنی بڑی ہر پارٹی میں ڈیموکریسی کہیں بھی نہیں تھی۔ قاضی نے لکھا تھا کہ جی آپ نے کہاں کیا تھا، وہ کیمرے کہاں تھے جنہوں نے سب کچھ دیکھا تھا، اور آپ نے باقی کیسز کو دیا تھا تو اس میں کیوں نہیں دیا تھا؟ تو سارا کچھ تھا، لیکن یہ پیغام آیا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی کی اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو مفاہمت کا راستہ کھل سکتا ہے، آپ بھی اس کو زور دیں گے؟ دیکھیں خان صاحب نے پہلے سے کہا ہوا ہے، لوگوں کے پاس ایک غلط فہمی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید خان صاحب جو ہارڈ سٹیٹمنٹ بیچتے ہیں اور وہ کوئی ہارڈ لائن لیتے ہیں۔ دیکھو خان صاحب اور کیا کرے، مینڈیٹ اس کا چوری ہو گئی تو اسی کے ووٹ ہے نا، ہم ان کے ووٹ بل بوتے بیٹھے۔ اس کے باوجود خان صاحب نے کہا کہ میں اپوائنٹ کرتا ہوں، آپ بات چیت کر لیں۔ اس کے بعد دوبارہ کمیٹی بنائی، پھر جب ہمارے لوگ شہید ہو گئے اس کے بعد کمیٹی بنائی، اس کے بعد اچکزئی صاحب کو اختیار دیا۔ ہماری طرف سے تو کھلے عام یہ اختیار خان صاحب نے دیا ہوا کہ مذاکرات کرو، لیکن کس قسم کے؟ دیکھو باقی مذاکرات تو کیا، ہمارے حق تو کیا، ہمارے رولز کے مطابق کیا، موسوپی کے مطابق کیا، انڈرٹیکنگ کے مطابق کیا، ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق کیا، ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ایک ڈاکٹر کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو اگر ایک طریقے سے ایسا رویہ ہو، پھر یہ وکٹم کارڈ آپ لے کریں اور یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ جی ہم بیٹھتے نہیں، ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔